فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، والصلاة والسلام على النبي الداعي إلى رضوانه. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أحسن الكلام كلام الله، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. وقال عز وجل فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. محترم حضرات، خطبہ مسنونہ کے بعد سورۃ البقرہ کی ایک آیت کا کچھ حصہ میں نے آپ کے روبرو پڑھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں طبقہ صحابہ سے مخاطب کر کے کہا کہ آپ کے بعد آنے والے تمام کے تمام انسان جب تک ان کا معیار آپ کے ایمان کے معیار پر نہیں اترے گا، اس وقت تک وہ ہدایت یافتہ نہیں ہو سکتے۔ تو ایمان کے قابل قبول ہونے کے لیے صحابہ کے ایمان کو معیار بنایا گیا کہ صحابہ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے، صحابہ کی پیروی کرتے ہوئے اگر ان کے طریقے کو اپناؤ گے تبھی ہدایت پاؤ گے، راہ راست پر آؤ گے۔ جہاں عمومی طور پر سارے صحابہ کی اتباع اور سارے صحابہ کی پیروی کی تعلیم دی گئی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصیت کے ساتھ خلفاء صحابہ، خلفاء راشدین کی اتباع کرنے اور ان کے طریقے کو لازم پکڑنے کی بھی تاکید کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، لوگوں میری سنت کو لازم پکڑو، میرے بعد میرے جو صحابہ ہیں خلفاء راشدین ان کی سنت کو لازم پکڑو۔ جہاں خصوصیت کے ساتھ خلفاء راشدین کے طریقے کو اپنانے کی تاکید ہوئی، اسی میں سے ایک قدم آگے بڑھ کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں یوں ارشاد فرمایا اقتدوا بالذین من بعدی، اقتدوا بالذین من بعدی، کہا لوگوں میرے بعد دو لوگوں کو اپنا نمونہ بنانا، دو لوگوں کو اپنا مقتدا بنانا اور دو لوگوں کے طریقے کو اپنانا۔ اس میں سے ایک ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی زندگی کے کچھ حالات ہم نے گزشتہ ہفتے سنے۔ تو اس میں سے جو دوسری شخصیت ہے جن کے طریقے کو اپنانے کی اللہ کے نبی نے تاکید کی اور حکم دیا، وہ ہے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ۔ حضرات،
عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ یہ وہ ہستی ہیں، یہ وہ شخصیت ہیں جنہیں سب سے پہلے اسلامی تاریخ میں امیر المؤمنین ہونے کا لقب حاصل ہوا۔ خلیفہ اسلام میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بعد دوسرا مرحلہ، دوسرا مقام اور دوسرے خلیفہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ۔ یہ وہ شخصیت ہے جن کی دور اندیشی نے پورے قرآن مجید کو ایک مصحف میں جمع کرنے پر مجبور کیا، اور ان کی سوچ نے اسے اس بات پر آبادہ کیا کہ پورے قرآن جو مختلف حصوں میں بٹا ہوا ہے، قرآن مختلف حصوں میں موجود ہے، سب کو جمع کر کے ایک مصحف میں جوڑا جائے، اکٹھے کیا جائے، مکمل اس کو ایک کتاب کی شکل دی جائے۔ یہ وہ ہستی ہے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی، جس نے سب سے پہلے ہجری تاریخ اور ہجری کیلنڈر کا آغاز کیا تھا، جس سے پہلے کیلنڈر کا کوئی تصور نہیں، مہینے چلتے اور مہینے چلنے کے ساتھ ساتھ لوگ اپنی من مرضی مہینوں کی تبدیلی کر لیتے، دنوں کی تبدیلی کر لیتے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع سے یہ بات کہی تھی کہ اب جا کے مہینے اپنے صحیح مقام پہ آئیں، صحیح ترتیب پر آئیں، لیکن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانے خلافت میں باقاعدہ ایک کیلنڈر کا آغاز کیا کہ کہاں سے سال شروع ہو اور کہاں سے ختم ہو۔ وہ صحابہ کے مشورے کے بعد آخر طے ہوا کہ ہجرت کو جو ہے معیار بنایا جائے، ہجرت کی بنیاد پر کیلنڈر شروع کیا جائے۔ حضرات، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی زندگی پہ جب بات ہو، آپ کا نام اور آپ کا اسم گرامی عمر اور ان کے والد کا نام خطاب تھا، اور عمر رضی اللہ عنہ جن کو لقب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فاروق کا دیا، کیونکہ یہ وہ ہستی ہے جنہوں نے ہمیشہ حق و باطل میں فرق کیا ہے، یہ وہ ہستی ہے جنہوں نے ہمیشہ صحیح غلط میں تمیز کی ہے، صحیح غلط کی تمیز کے لیے یہ ہمیشہ معیار رہے ہیں۔ ان کے فرزند عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ جب بھی کوئی مسئلہ اٹھتا مدینے میں، جب بھی کوئی مسئلہ پیدا ہوتا مدینے میں، اور میں اپنے والد کو یہ کہتے ہوئے سنتا کہ اس معاملے میں میرا یہ خیال ہے، تو میں دیکھتا انجام کے اعتبار سے میرے والد پوری زندگی میں کبھی غلط نہیں نکلے ہیں۔ ہمیشہ میرے والد جب بھی جو سوچتے ان کے حساب سے وہی معاملہ ہوتا، وہی طے ہوتا۔ اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر جب بھی کسی مسئلے میں کچھ کہہ دیتے، آسمان سے انہی کی تائید میں آیتیں نازل ہو جاتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کے سلسلے میں کہا، ان اللہ کتب الحق علی لسان عمر، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عمر کی زبان پہ حق لکھ دیا ہے، وہ جب بھی بولیں گے حق بولیں گے، وہ جب بھی بات کریں گے سچ بات کریں گے، ان کی زبان سے نکلنے والا ہر جملہ حق پر مبنی ہوگا، صداقت پر مبنی ہوگا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی بے شمار خصوصیات ہیں۔ دیکھیے، خصوصیات سے پہلے حضرت عمر اسلام میں آنے سے پہلے، مسلمان ہونے سے پہلے، مسلمانوں کے جو بڑے بڑے دشمن تھے، مسلمان اور اسلام کے مخالفین جو تھے، ان میں سر فہرست حضرت عمر کا نام آتا۔ حضرت عمر یہ وہ ہستی تھے جنہوں نے مسلمانوں کو اسلام لانے پہ مارا بھی تھا، پیٹا بھی تھا، تکلیفیں دی بھی تھی، اذیتیں پہنچائی بھی تھی۔ حضرت عمر نے مسلمانوں کو کئی ایک طرح سے ظلم کا نشانہ بنایا بھی تھا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اسلام کے آغاز میں مسلمان کمزور ہیں، مکے میں مسلمان چھپ چھپے جی رہے ہیں، کسی کے ہمت کی یہ بات نہ تھی، کسی کے بس کی یہ بات نہ تھی اسلام لانے کے بعد کوئی کسی کو یہ بتا سکے کہ میں مسلمان ہوا ہوں۔ اسلام لانے والے پہلے سے کم، اور جو بھی اسلام لاتے وہ بھی چھپ چھپے اسلام لاتے۔ کب کون اسلام لایا یہ بات سامنے تک نہ آتی، کیونکہ جان کا ڈر تھا، جان کا خدشہ تھا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی یہ مجبوری دیکھی، مسلمانوں کی یہ کمزوری اور بے بسی آپ نے دیکھی، اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ نے دعا کی،
اللہم اعز الاسلام اللہم اعز الاسلام باحب الرجلین. کہا اے اللہ دو شخصیات ہیں مکے کی جن کا بڑا اثر و رسوخ ہے، اے اللہ جن کا بڑا مقام ہے، جن کا بڑا روب و دبدبہ ہے مکے میں. دو شخصیات ایسی ہیں، ایک ہے ابو جہل اور دوسرا ہے عمر بن خطاب. اے اللہ یہ دو شخصیتوں میں جو تیرے پاس سب سے زیادہ محبوب ہے، اے اللہ آج اسلام کے لیے میں اسے مانگتا ہوں. اے اللہ آج اسلام کی عزت کے لیے، اسلام کی مدد کے لیے اور اسلام کی مضبوطی کے لیے اے اللہ ان دو شخصیتوں میں سے کسی ایک کا میں سوال کرتا ہوں. ایک حدیث میں یہاں تک آیا کہ پیارے نبی نے صاف الفاظ میں اللہ سے دعا کی، اللہم اعز الاسلام بعمر. اے اللہ عمر کے ذریعے سے اسلام کو تقویت دے، اسلام کو تائید دے، اے اللہ اسلام کی مدد فرما. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا نتیجہ تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دل اسلام کے لیے پگھل گیا. ہاں قبولیت اسلام کے سلسلے میں سیرت میں مختلف واقعات آئی ہیں. ہاں واقعات پر الگ الگ لوگوں نے کلام بھی کیا، بحث بھی کی ہے. کسی واقعے کو صحیح قرار دیا، کسی واقعے کی سند کو ضعیف قرار دیا. مختلف واقعات ہیں. واقعات میں نہ جاتے ہوئے سب سے بڑا سبب اور سب سے مین ریزن یہی تھا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے حق میں پیارے نبی نے دعا کی تھی، اے اللہ عمر کو قبولیت اسلام کی توفیق دینا، کیونکہ وہ عمر ہی ہے جس کی وجہ سے آج اسلام مضبوط ہو سکتا ہے. ہوا یوں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی بدولت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو اسلام کی توفیق ہوئی. وہ کیسی باروب ہستی تھی، وہ کیسی باروب شخصیت تھی، وہ کہاں کی شجاعت تھی، وہ کیسی بہادری تھی. جہاں عرب میں یہ ماحول چل رہا تھا، ہر اسلام لانے والا اپنے اسلام کو چھپائے پھرتا. عمر جیسے اسلام لائے، حضرت عمر نے لوگوں سے پوچھا، لوگوں بتاؤ مکے کی اس زمین پر کون ایسا شخص ہے جس کو ڈھنڈورا پیٹنے کی بہت زیادہ عادت ہے؟ مکے میں کون ایسا ہے جو بہت جلد لوگوں میں بات کو عام کر دے سکتا ہو، پھیلا دے سکتا ہو؟ کہا گیا ایک شخص ہے جس کی رہنمائی کی گئی، عام طور پہ اس کا نام جمیل بتایا گیا کہ وہ شخص ہے اس کی عادت ہے بہت جلدی خبروں کو پھیلا دیتا ہے، عام کر دیتا ہے. حضرت عمر نے کہا اس کو بلاؤ. بلانے کے بعد حضرت عمر نے اسے کہا، دیکھو میں مسلمان ہوا ہوں، جاؤ پورے مکے میں اس بات کو پھیلا دو. وہ فوراً دوڑتا ہوا خانہ کعبہ کے پاس آیا. عرب کے بڑے بڑے سرداران وہاں بیٹھے ہوئے تھے. اس مجلس میں زور سے چلاتے ہوئے کہا، لوگوں عمر بے دین ہو گیا ہے. حضرت عمر اس کے پیچھے پیچھے آ رہے تھے، اس کو ڈانٹتے ہوئے کہنے لگے، عمر بے دین نہیں ہوا ہے بلکہ عمر مسلمان ہوا ہے. جیسے حضرت عمر کے مسلمان ہونے کی خبر مکے کے کافروں نے سنی، مکے کے سرداروں نے سنی، ایک طرف تو مسلمانوں میں خوشی کا عالم نہ تھا، خوشی کی انتہا نہ تھی، دوسری طرف مکے کے کافروں میں ایک عجیب طرح کا سناٹا چھایا ہوا تھا. ان کے پاس کوئی جواب نہ تھا، ان کے پاس اب کوئی نتیجہ نہ تھا کہ جب عمر مسلمانوں کے حوالے ہو گیا، عمر مسلمان ہو گیا، تو اب اسلام کو کوئی روک نہیں سکتا، مسلمانوں کو کسی طرح کی تکلیف نہیں پہنچا سکتا. حضرت عمر کے اسلام سے پہلے، مسلمان ہونے سے پہلے یہ موقع تھا، یہ صورتحال تھی مکے کی. کوئی شخص خانہ کعبہ کے آگے آ کر نماز نہیں پڑھ سکتا تھا. کسی کی ہمت نہ تھی کہ خانہ کعبہ کے آگے کھڑے ہو کر نماز پڑھے. کوئی آتا تو اس پہ ظلم کے پہاڑ توڑے جاتے، آنا تو دور کوئی آنے کی سوچ بھی نہیں سکتا. حضرت عمر مسلمان ہوئے. حضرت عمر نے پیارے نبی سے پوچھا، اے اللہ کے نبی بتائیے، اے اللہ کے نبی بولیے کہ آپ اللہ کے سچے رسول نہیں ہیں؟ کہا ہاں بالکل ہوں. تو ڈر کس بات کا، آئیے میں سامنے کھڑتا ہوں، ہم خانہ کعبہ کے پاس مل کر نماز پڑھتے ہیں. وہ حضرت عمر تھے جس نے سب سے پہلے یہ ہمت دی، یہ حوصلہ دیا مسلمانوں کو کہ خانہ کعبہ کے پاس آ کر نماز پڑھ سکیں. اور عمر کے ہوتے ہوئے کسی کی ہمت نہ تھی کہ کسی مسلمان پہ ہاتھ اٹھائے اور انہیں تکلیف پہنچائے. اسی لیے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا مشہور قول ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہا کرتے، ما زلنا اعزتا منذ اسلم عمر، ما زلنا اعزتا منذ اسلم عمر. جب سے عمر مسلمان ہوئے تب سے ہماری عزت ہی عزت تھی.
جب سے عمر مسلمان ہوئے تب سے ہماری ہمت ہی ہمت تھی. جب سے عمر مسلمان ہوئے تب سے ہر کام میں ہماری ایک طاقت تھی. کسی کی ہمت نہ تھی کہ مسلمان کی طرف غلط ارادہ کریں, غلط نیت کریں اور غلط ارادے سے کوئی قدم اٹھائے یا ہاتھ اٹھائے. وہ حضرت عمر کی شخصیت تھی. حضرات, ان کی منقبتوں کی بات کریں, ان کی فضیلتوں کی بات کریں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 خواب دیکھے. پیارے نبی نے 3 خواب دیکھے. تینوں خواب انہی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے سلسلے میں تھے. یہ خواب پیارے نبی نے دیکھا. خواب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دودھ کا پیالہ لایا گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پیالے سے سیراب ہوئے, دودھ پینے لگے. اتنا پیے, اتنا سیراب ہوئے کہ آپ کی انگلیوں سے سیرابی نکلنے لگی. آپ نے کہا میرے بعد میں نے یہ پیالہ حضرت عمر کو تھمایا. عمر پینے لگے. آپ صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے نبی آپ اس کی تعویل کیا کریں گے, آپ اس خواب کا کیا مطلب بتائیں گے؟ کہا یہ علم ہے, یعنی نبوت کا جو علم تھا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جس معیار کا علم دیا گیا تھا, ایک قریب حضرت عمر کو اس معیار کی سمجھ اور اس معیار کا علم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو دیا گیا تھا. یہی وجہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترمذی کی حدیث میں آپ نے ارشاد فرمایا لو کان نبی بعدی لکان عمر. عمر کے اندر وہ علم کی گہرائی ہے, عمر کے اندر وہ سمجھ ہے, اور عمر کے اندر ایسی تمیز ہے حق و باطل میں فرق کرنے کی. مجھ پہ نبوت کا سلسلہ ختم ہوا سو ختم ہوا. اگر میرے بعد بھی نبوت کا سلسلہ چلتا, مجھے یقین ہے میرے بعد عمر نبی ہوتا, مجھے یقین ہے میرے بعد عمر نبی ہوتے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کے حق میں اتنی عظیم بات کہی, اتنی بڑی بات کہی کہ نبوت کا مقام تک حضرت عمر کو ملتا. آپ اتنی علم والی شخصیت تھی, اتنی دیندار شخصیت تھی, اتنی سمجھ والی شخصیت تھی. ایک دوسرا خواب پیارے نبی نے دیکھا. وہ خواب یہ کہ آپ کہتے ہیں میرے پاس میرے امتیوں کو لایا گیا, مجھے میرے امتی دکھائے گئے. اس میں سے ہر کوئی اپنا قمیص پہنا ہوا تھا, کسی کا قمیص سینے تک تھا, کسی کا قمیص تھوڑا اور زیادہ تھا. میں نے دیکھا انہی میں سے عمر کو لایا گیا. عمر جو قمیص پہنے ہوئے ہیں وہ ٹخنوں سے بھی نیچے ہے, پوری طرح ڈوبے ہوئے ہیں اس قمیص میں, وہ اس کو گھسیٹتے ہوئے آ رہے ہیں حضرت عمر. صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی آپ اس کے سلسلے میں کیا بولیں گے, اس خواب کی آپ کیا تعبیر بتائیں گے؟ پیارے نبی نے کہا دین, یعنی عمر کی دینداری ایسی ہے سر سے لے کر پیر تک عمر دینداری میں ڈوبے ہوئے ہیں. عمر مکمل طور پر سر سے لے کر پیر تک دیندار ہیں. ان کی ہر حرکت میں دینداری اور ہر کام میں وہ دین کا لحاظ رکھتے ہیں, دین کو مقدم رکھتے ہیں. پیارے نبی نے ایک اور خواب دیکھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں سویا ہوا تھا, مجھے جنت کی سیر کرائی گئی, مجھے جنت کی سیر کرائی گئی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جنت میں ایک خوبصورت محل دیکھا. میری خواہش ہوئی کہ اس محل میں داخل ہوں, کیونکہ باہر سے ہی بڑا خوبصورت تھا, اندر جا کے دیکھا جائے اس کی خوبصورتی کا کیا عالم ہے. میں قریب پہنچا, دیکھا محل کے قریب ایک عورت وضو بنا رہی تھی. میں نے جبرائیل سے پوچھا اے جبرائیل یہ کون عورت ہے, یہ عورت کون ہے؟ جبرائیل نے کہا یہ عمر کی بیوی ہے, یہ عمر کی زوجہ ہے. پیارے نبی کہتے ہیں جیسے ہی میں نے سنا یہ عمر کی زوجہ ہے, مجھے عمر کی غیرت یاد آئی. یہ اللہ کے نبی حضرت عمر کو سنا رہے فَذَكَرْتُ غَيْرَتَكَ ثُمَّ وَلَّيْتُ مُدْبِرًا. اے عمر مجھے تمہاری غیرت یاد آئی تو میں خاموش واپس پلٹ گیا, اندر جانا مناسب نہ سمجھا. حضرت عمر سننا تھا, رو پڑے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے علیک اغار یا رسول اللہ, علیک اغار یا رسول اللہ. اے اللہ کے نبی میری غیرت اوروں کے حق میں الگ ہے, کہ آپ کے حق میں بھی میری غیرت ہوگی کیا, کہ آپ کے سلسلے میں بھی میری غیرت جاگے گی کیا؟ آپ داخل ہو جاتے تو میرے لیے بڑے شرف کی بات ہوتی, بڑی اچھی بات ہوتی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 خواب دیکھے. تینوں خوابوں میں حضرت عمر کا آپ نے تذکرہ کیا, بلکہ بالفاظ دیگر حضرت عمر کے جنتی ہونے کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی. اور وہ مجلس
بڑی مشہور مجلس جس میں پیارے نبی نے ایک ہی مجلس میں 10 صحابہ کو جنتی ہونے کی خوشخبری سنائی. اس میں سے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو پیارے نبی نے جنتی ہونے کی ضمانت دی. حضرات اسی کے ساتھ ساتھ حضرت عمر کے سلسلے میں بات کریں تو آپ کا جو دور خلافت تھا، آپ کا جو دور حکومت تھا، اس کا تذکرہ نہ ہو تو آپ کا ذکر ادھورا ہے. آپ کی حیات طیبہ کا ذکر ادھورا ہے، اس میں کمی نظر آئے گی، خال خال نظر آئے گی. حضرت عمر کی خلافت، حضرت عمر کی حکومت، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عمر کو ایسی دور اندیشی دی تھی، اللہ نے حضرت عمر کو ایسی سمجھ دی تھی. موقع سے پہلے حضرت عمر موقع کو تاڑ لیا کرتے، سمجھ لیا کرتے. صورتحال پیدا ہونے سے پہلے آج جو سچویشن ہے حضرت عمر اسے دیکھ کر سمجھ لیتے کہ یہ سچویشن آگے چل کر کون سی شکل اختیار کرے گی، کیا صورتحال اختیار کرے گی. اسی لیے آپ کی خلافت اتنی لمبی خلافت جو 10 سال پر محیط ہے، 10 سال کے قریب آپ کی خلافت ہے، تو اس میں حضرت عمر نے بڑے بڑے ملک فتح کیے، بڑے بڑے شہر فتح کیے. لکھنے والوں نے یہاں تک لکھا کہ حضرت عمر نے جتنے شہر فتح کیے تھے ان کی تعداد 1000 سے زائد ہے. حضرت عمر نے جتنے شہر فتح کیے تھے ان کی تعداد 1000 سے زائد ہے. اور بڑے بڑے ملکوں کی بات کریں، ملک شام کو حضرت عمر نے فتح کیا، یمن کو حضرت عمر نے فتح کیا، مصر کو حضرت عمر نے فتح کیا، فارس کو حضرت عمر نے فتح کیا، ارمینیا حضرت عمر نے فتح کی. تقریباً آدھی دنیا تک حضرت عمر کی حکومت پھیلی رہی، عام رہی. حضرات حکومت عمر کی جب بات ہو، عمر کے انصاف کا تذکرہ نہ ہو، عمر کے انصاف کا تذکرہ نہ ہو تو وہ بات بھی ادھوری ہے اور وہ حکومت کا تذکرہ بھی ادھورا ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے انصاف میں واقعہ بڑا مشہور ہے. آپ کے دور خلافت میں، آپ کے زمانہ خلافت میں مصر کے والی تھے عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ. عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کے بیٹے نے ایک قبطی کے ساتھ، ایک غیر مسلم کافر کے ساتھ گھوڑ کا مسابقہ لگایا. دونوں نے گھوڑے کا مسابقہ لگایا، دونوں میں کافر جیت گیا اور یہ جو گورنر عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ تھے ان کا بیٹا ہار گیا. باپ گورنر ہیں، اس کا اسے اس بات پر اتنا ناز تھا، ہارنے کے بعد بھی اس نے اس پہ ظلم کیا اور کوڑے لگائے کافر پر. اسے یقین تھا حضرت عمر کے انصاف پر. وہ مصر سے سیدھا مدینے پہنچا اور حضرت عمر کے پاس یہ شکایت لے آیا، دیکھو آپ کا جو گورنر ہے عمرو بن عاص، اس کے بیٹے نے میرے ساتھ ظلم کیا ہے، مجھے کوڑے مارے. حضرت عمر نے خط لکھا عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کو کہ آپ اپنے بیٹے کے ساتھ مدینہ آئیں گے. جیسے ہی وہ مدینہ پہنچے حضرت عمر نے اس کافر کے ہاتھوں کوڑا تھمایا، کہا لو اپنا بدلہ لے لو، آج اپنا بدلہ لے لو. تو اس کو اس نے مارا. کافر نے جتنے کوڑے اس نے کھائے تھے اس نے مارے. اس وقت تک اس نے عمرو بن عاص کے بیٹے پہ کوڑے لگائے جب تک اس کو تسلی نہ ہو. حضرت عمر نے کہا اے وہ شخص، اس کو نہیں، اس کے ساتھ ساتھ اس کے باپ کو بھی کوڑے لگانا. عمرو بن عاص صحابی ہیں، کہتے ہیں اس کے باپ کو بھی کوڑے لگانا. کہا اے امیر المؤمنین، اس کے باپ کی کوئی غلطی نہ تھی، اس نے مجھ پہ ظلم کیا تھا. عمر بن خطاب کہتے ہیں اس نے جو تجھ پہ ظلم کیا تھا اپنے باپ ہی کی حکومت کے آڑ میں ظلم کیا تھا، اپنے باپ کے ہی عہدے کے آڑ میں ظلم کیا تھا. چلو اس کے باپ پہ بھی 2 کوڑے لگا دو تاکہ تمہیں اطمینان ہو جائے. اس نے کہا نہیں امیر المؤمنین، اس سے میں نے بدلہ لیا، مجھے اطمینان ہو گیا، اب اس کے باپ سے مجھے کوئی بدلہ لینا نہیں ہے. حضرات ایسے سخت مزاج انسان، ایسے روبدار انسان، اس انسان کے ایمان کی وہ حالت، اس انسان کے ایمان کا وہ معیار، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے ایمان کی وجہ سے ان کا جو روب ہے، ان کا جو دبدبا ہے، صرف کافر انسانوں پر نہیں بلکہ جنات کے عالم پر بھی ان کا روب تھا، ان کا دبدبا تھا. جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث ارشاد فرمائے. ایک مرتبہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، خواتین زور زور سے باتیں کر رہی ہیں، خواتین زور زور سے آوازیں کر رہی ہیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آئے، ان کی گفتگو یوں ہی جاری ہے، خواتین یوں ہی زور زور سے بات کر رہی ہیں. جیسے ہی حضرت عمر داخل ہوئے سارے کے سارے خواتین دوڑتے ہوئے اندر چلی گئیں. حضرت عمر کو غصہ آ گیا. غصہ اس بات پہ نہیں تھا کہ وہ جو ڈر کے اندر گئیں، غصہ اس بات پہ تھا نبی کی موجودگی میں شور شرابہ کیے ٹھیک، ابو بکر آئے شور شرابہ کیے ٹھیک، اور میں آئے تو ڈرتے ہو، جب نبی کے آگے ڈرے نہیں،
ابو بکر کے آگے وہ چیز دکھائے نہیں تو آخر میرے سامنے کیوں؟ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ایک بات کہی. اس وقت اللہ کے نبی نے حضرت عمر کے حق میں ایک بات کہی, عمر رک جاؤ, اے عمر خاموش ہو جاؤ, تم ان عورتوں کی کیا بات کرتے ہو, تم ان عورتوں کی کیا بات کرتے ہو؟ ما لقیک شیطان فجا سالکا فجا لسلک الشیطان فجا غیر فجک. کہا اے عمر ما لقیک شیطان سالکا فجا, جب بھی تم مدینے کی کسی گلی سے گزرتے ہو شیطان دیکھتا ہے تم اس گلی سے آ رہے ہو, شیطان بھی اپنا راستہ بدل لیتا ہے, وہ اپنی گلی بدل لیتا ہے. جب شیطان کا یہ عالم ہے جو بیٹھا ہی ہے انسان کو گمراہ کرنے کے لیے, تو ان انسانوں کی بات کیا کرتے ہو, ان کے ڈر اور خوف کی بات کیا کرتے ہو؟ تو ایمان کا وہ معیار تھا, ایمان کی وہ طاقت تھی. یہاں صرف بہادری کی بات نہیں, جتنی بہادری حضرت عمر کے اندر تھی, بہادری کے ساتھ ساتھ اللہ کا خوف بھی ویسے ہی تھا. اللہ رب العزت کے ڈر اور خوف کو یاد کر کے ویسے ہی رویا کرتے, ویسے ہی آنسو بہایا کرتے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ, اللہ تبارک و تعالیٰ کا اتنا خوف, اللہ کا اتنا ڈر کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ, صاحب سر رسول اللہ, کہ اللہ کے نبی کے رازدار صحابی ہیں, آپ اللہ کے نبی نے ان کو ایسی ایسی باتیں بتائی تھی جو عام صحابہ کو نہیں بتائے تھے. وہ رازدار صحابی تھے, آپ اپنا ہر راز انہی کو بتاتے. ان رازوں میں سے ایک راز تھا, حذیفہ بن یمان کو بتایا گیا تھا کہ مدینے میں کون کون منافق ہے, مدینے میں کون کون منافق ہے, یہ حضرت حذیفہ بن یمان کو بتایا گیا تھا. عمر کی جب خلافت آئی, حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے پوچھا حذیفہ بن یمان سے, اے حذیفہ بتاؤ اللہ کے نبی نے تمہیں جو منافقین کی فہرست بتائی ہے, منافقین کے جو نام بتائے ہیں کہ مدینے میں فلاں 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 منافق ہے, ایسے ایمان والے صحابی حضرت حذیفہ سے پوچھتے ہیں, اے حذیفہ کہیں ان منافقین کی فہرست میں میرا نام تو نہیں, اے حذیفہ کہیں ان منافقوں کی لسٹ میں میرا نام تو نہیں. ایسا ڈر اپنے ایمان کو لے کر اس ہستی کو جس کے ایمان کا یہ معیار ہے, اور ہم اپنے ایمان کو لیے بڑی بے خوفی کی زندگی گزار رہے ہیں. ہم اپنے ایمان کو لیے بڑے نڈر اور شجاعت اور بہادری کا مظاہرہ کرتے ہیں, اور ہمیں اپنے ایمان پہ اتنا ناز بھی ہے, جبکہ اس معیار کا ایمان ہو کر ان کو ذرا برابر ناز نہ تھا بلکہ ڈر تھا الٹا. حضرات اسی کے ساتھ ساتھ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ, ان کی احساس ذمہ داری ایسی, ان کے احساس ذمہ داری ایسی, جو ہستی جو صحابی تقریباً آدھی دنیا کے مالک ہوں, آدھی دنیا کے حاکم ہوں, احساس ذمہ داری اندر سے یوں کھائی جاتی, یوں تڑپ اٹھتے احساس ذمہ داری کو یاد کر کے. حضرت عمر کا وہ مشہور جملہ ہے جس میں حضرت عمر نے کہا تھا, لو اثرت بغلة في العراق لو اثرت بغلة في العراق لخشيت ان يسألني الله عز وجل يوم القيامة لما لم تصلح لها الطريق يا عمر. حضرت عمر کہتے ہیں مجھے ڈر ہے اس بات کا کہ حضرت عمر مدینے میں بیٹھے ہوئے ہیں, ملک شام میں, سیریا میں اگر کوئی خچر ٹھوکر کھا کے گر جائے, مجھے خدشہ ہے اس بات کا کہ اللہ کل روز قیامت یہ پوچھ نہ لے, اے عمر حکومت تمہاری تھی راستے ٹھیک کیوں نہیں کروائے, اے عمر حکومت تمہاری تھی راستے کیوں درست نہ کروائے. یہی تڑپ تھی, یہی فکر تھی, اور یہی ایک رعایا کو لے کر یہی ایک احساس ذمہ داری تھا کہ حضرت عمر راتوں کو چکر لگایا کرتے ہیں. رات میں ایک مرتبہ گشت کر رہے ہیں, چکر لگا رہے ہیں, ایک گھر سے رونے کی آوازیں آ رہی ہیں, ایک گھر سے چیخنے چلانے کی آوازیں آ رہی ہیں. حضرت عمر اس دروازے کے قریب پہنچے, دیکھا بچے تڑپ رہے ہیں, رو رہے ہیں, اور ماں ہے چولہے کے پاس بیٹھی ہوئی. حضرت عمر نے پوچھا یہ کیوں رو رہے ہیں, یہ کیوں رو رہے ہیں؟ کہا اے امیر المؤمنین, بھوک کی وجہ سے تڑپ رہے ہیں, گھر میں کوئی چیز نہیں ہے کہ ان کو کھلا کے ان کی بھوک مٹائی جا سکتی ہے. حضرت عمر نے پوچھا چولہا تو جلا ہے, ہانڈی تو رکھی ہوئی ہے. کہا اے امیر المؤمنین, ہانڈی میں صرف پانی ہے, یہ بچوں کو ایک وہم میں ڈالا جا رہا ہے کہ کچھ نہ کچھ پک رہا ہے کہ بچے اس کے انتظار میں سو جائیں.
بچوں کو صرف یہ گمان میں ڈالا جا رہا ہے ہانڈی چولہا جلا کر کہ یہاں کچھ نہ کچھ پک رہا ہے اور بچے اس کا انتظار کرتے کرتے سو جائیں۔ حضرت عمر رو دیے، فوراً آئے بیت المال کے پاس۔ بیت المال میں آپ نے ایک تھیلا لیا اور اس تھیلے میں جتنی چیزیں ہو سکتی تھیں غلے سے جڑی ہوئی ساری چیزیں حضرت عمر نے جمع کی، کچھ کپڑے لیے اور لینے کے بعد اس میں جو نگران تھا اس سے کہا اس موٹے کو میرے اوپر اٹھا دو، لاد دو۔ وہ کہنے لگا امیر المومنین میں اٹھا لاتا ہوں، میری یہ ڈیوٹی ہے۔ کہا نہیں، مجھے اٹھاؤ، میں اس کو اٹھا کے لے جاؤں گا۔ اس وقت جو حضرت عمر نے ذمہ داری کو لے کر جملہ کہا لَإِنِّي أَنَا الْمَسْئُولُ عَنْهُمْ فِي الْآخِرَةِ، لَأَنِّي أَنَا الْمَسْئُولُ عَنْهُمْ فِي الْآخِرَةِ۔ وہ کہہ رہا ہے میں اٹھا کے لاؤں گا۔ حضرت عمر کہہ رہے نہیں، میری پیٹھ پہ لا دو، کیونکہ قیامت کے دن ان کو لے کر مجھے جواب دینا ہے اللہ کے پاس۔ قیامت کے دن مجھے جواب دینا ہے، تمہیں جواب نہیں دینا ہے۔ حضرت عمر اٹھا کے لائے۔ وہ غلام کہتا ہے حضرت عمر یوں ہی بورا اٹھا کے لائے، وہاں اتارے، ساری چیزیں نکال کر جو ہانڈی میں پانی پک رہا تھا اس میں ساری چیزیں ڈالی، کچھ پکا کے ان بچوں کو اپنے ہاتھ سے کھلا رہے تھے اور ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو رہے تھے۔ یہ وہ احساس ذمہ داری تھی۔ اس احساس کے ساتھ ذمہ داری نبھانے کے بعد بھی، اس احساس کے ساتھ خلافت کی ذمہ داری نبھانے کے بعد بھی موت کا وقت قریب آیا ہے۔ ہر آنے والا، ہر ملنے والا حضرت عمر کو حوصلہ دے رہا ہے، ہر ملنے والا حضرت عمر کو ہمت دے رہا ہے، کہہ رہا ہے اے امیر المومنین آپ کو تو ڈرنے کی بات نہیں، آپ نے تو بڑے خوبصورت انداز سے خلافت نبھائی ہے۔ اور کسی نے تو یہاں تک کہا اے امیر المومنین میں نے پیارے نبی کی زبانی پوری زندگی سنی ہے۔ اللہ کے نبی ہمیشہ یہی کہا کرتے جئت انا و ابو بکر و عمر، خرجت انا و ابو بکر و عمر، کہ اللہ کے نبی کہتے جب بھی کوئی بات ہوتی میں ابو بکر عمر مل کر آئے، میں ابو بکر عمر مل کر گئے، میں ابو بکر عمر مل کر کیے، میں ابو بکر عمر مل کر رہے۔ پیارے نبی نے ہر کام میں آپ کا نام لیا، ہر کام میں آپ کو ساتھ رکھا، آپ کو گھبرانے کی کیا بات ہے۔ حضرت عمر نے کہا وَدِدْتُ أَنَّ ذَلِكَ كَانَ كَفَافًا لَا عَلَيَّ وَلَا لِي، وَدِدْتُ أَنَّ ذَلِكَ كَانَ كَفَافًا لَا عَلَيَّ وَلَا لِي۔ تم میری خلافت کی تعریف کر رہے ہو کہ ایسے ایسے میں نے نبھائی ہے، ایسی ایمانداری ہے، مجھے تو آج اتنا ڈر ہے، اتنا خوف ہے اور میرا جی یہ چاہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کل روز قیامت یہ اعلان کر دے کہ عمر نے جو حکومت سنبھالی ہے اس پہ عمر کو کوئی ثواب بھی نہیں ملے گا، بدلہ بھی نہیں ملے گا، اور عمر کو اس پر کوئی پکڑ بھی نہ ہوگی، تو وہ میرے لیے بڑی خوشی کی بات ہے، وہ چیز میرے لیے کافی ہے۔ اس احساس ذمہ داری کے ساتھ حضرت عمر نے زندگی گزاری اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی کے حساب سے حضرت عمر فتنوں کے آڑ میں ایک سدے باب رہے، فتنوں کے آڑ میں ایک دروازہ رہے۔ وہ سب سے بڑی خصوصیت تھی شخصیت کی، وہ سب سے بڑی خصوصیت تھی اس ہستی کی۔ اس ہستی کے ہوتے ہوئے کسی فتنے کی ہمت نہ تھی پنپنے کی، کسی فتنے کی ہمت نہ تھی اٹھنے کی۔ ایک شخص تھا جو پوری آدھی دنیا پر بھاری تھا، ایک ہستی تھی جو پوری آدھی دنیا اس سے گھبراتی تھی، ڈرتی تھی۔ وہ ایک انسان تھا جو پوری دنیا اتنا خوف تھا، اتنا روب تھا، اتنا دبدبا تھا، کسی کے اندر غلط کرنے کی یا غلط سوچنے کی ہمت نہ تھی، کسی کے اندر غلطی کا ارادہ کرنے کی ہمت نہ تھی۔ ساری چیزوں کے مقابلے میں یہ ایک ہستی کھڑی تھی، یہ ایک ہستی زندہ تھی، یہ ایک ہستی کی حیات تھی۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ نے کہا جب حضرت عمر نے پوچھا حذیفہ بتاؤ یہ جو فتنوں کے آڑ میں دروازہ تم نے بتایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنائی، یہ دروازہ توڑا جائے گا کہ کھولا جائے گا؟ حضرت حذیفہ نے کہا اے امیر المؤمنین یہ دروازہ توڑا جائے گا۔ آخر یہ وقت آیا بھی، ایک موقع تھا، حضرت عمر فجر کی نماز پڑھا رہے ہیں، ایک یہودی جو صفوں کے درمیان سے گھستا ہوا آیا، صفوں کے درمیان سے گھستا ہوا آیا، ابو لؤلؤ فیروز کے نام سے مجوسی تھا۔ حضرت عمر سے اس کی ایک پرانی دشمنی تھی، اس کا ایک الگ واقعہ ہے، کسی موقع سے بتایا جائے گا۔ صفوں کے درمیان سے گھستا ہوا آیا، ایک نیزہ پکڑا ہوا تھا ہاتھ میں، نیزے کے دونوں اطراف میں زہر لگا ہوا تھا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پیٹ میں وہ نیزہ گھونپا اور فوراً بھاگ نکلا، اڑ نکلا، جتنے لوگ راستے میں آئے سب کو مارتا
ہوا نکل گیا. حضرت عمر وہیں کے وہیں مصلی پہ ڈھیر ہو گئے. حضرت عمر کی جو دعا تھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ ہمیشہ دعا کیا کرتے, اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک, اے اللہ تیرے راستے میں شہادت کی موت نصیب کرنا. واجعل موتی فی بلد رسولک, اے اللہ میری موت تیرے رسول کے شہر میں رکھنا. تو آپ کی دعا کے مطابق اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی کے مطابق حضرت عمر کو اس وقت اس نے جو چھرا گھونپا, کچھ دنوں تک, ایک دو دن تک یہ سلسلہ چلا, علاج معالجے کا جو بھی ہوتا رہا. آخر کار حضرت عمر کی جو جان ہے وہ جان بحق ہو گئے. حضرت عمر کی روح پرواز ہو گئی. اس وقت مدینے میں ایک سناٹا تھا, جو دروازہ اس وقت ٹوٹا گیا, جو دروازہ اس وقت توڑا گیا, آج تک وہ دروازہ کبھی جمع نہیں اور قیامت تک کبھی جمنے والا نہیں, کیونکہ وہ عمر تھے جو فتنوں کے لیے آڑ تھے. اب عمر کے بعد طرح طرح کے فتنے اٹھے, جو حضرت عثمان کو شہید کر گئے, حضرت علی کو شہید کر گئے, حضرت علی کے بعد حضرت علی کے فرزند حضرت حسن حسین کو شہید کر گئے. وہاں سے جو فتنے چلے اب صبح قیامت تک چلنے والے ہیں. تو یہ ایک عہد ساز شخصیت تھی, تاریخ ساز شخصیت تھی, جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پائی ہوئی تھی. اور صحبت کا یہ عالم, دوستی کا یہ عالم کہ پیارے نبی کی عمر 63 سال, ابو بکر کی عمر 63 سال, عمر کی عمر 63 سال. اللہ تعالیٰ نے تینوں دوستوں کو برابر کی عمر دی, 60 پر 3 سالہ کی. اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی یہ اعزاز دیا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بازو میں دفن ہو, اور ان کے لیے بھی یہ اعزاز اور یہ شرف ملا. جیتے جیتے اللہ کے نبی کے ساتھ عالم برزخ میں نبی کے بازو, اور قیامت کے دن بھی انشاءاللہ تعالیٰ نبی کے ساتھ یہ رہیں گے. نبی کے ساتھ ان کا اجتماع ہوگا, ان کا حشر ہوگا. دعا ہے رب العزت سے اللہ تبارک و تعالیٰ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی زندگی کے جو کچھ مختصر واقعات میں نے اور آپ نے سنے ہیں, اللہ رب العزت ان واقعات سے عبرت حاصل کرنے کے اللہ توفیق نصیب فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ عمر بن خطاب کا جو خوف تھا, اللہ کو لے کر جو خشیت تھا, اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں وہ پیدا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں وہ ایمان کی مضبوطی اللہ نصیب فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ تمام اہل ذمہ دار کے اندر اللہ تعالیٰ ذمہ داری کا وہ احساس پیدا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کے آگے جواب دہی کا وہ احساس پیدا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ جب تک اس دنیا میں رکھے اللہ ایمان پر باقی رکھے, عقیدہ توحید پر اللہ باقی رکھے. جب خاتمہ ہو تو کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پہ ہو. اللہم آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.